السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ذہانتوں کے حوالے سے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آئی کیو کا بہت چرچا ہے، اور یہ وہ چرچا ہے کہ ہر بندہ آئی کیو لیول جانچتا ہوا چیک کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور صرف عام زندگی میں ہی نہیں، آپ اسکول کی لائف میں چلے جائیں، آپ کالج کی لائف میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کی ہوشیار ہونے کا، آپ کے ذہین ہونے کا، آپ کے عقل مند ہونے کا، آپ کے کامیاب ہونے کا، یہاں تک کہ آپ کے کامیاب ہونے کا اور مستقبل میں آپ کامیاب یا ناکام زندگی گزاریں گے، اس کا فیصلہ بھی اگر کسی چیز پر کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا آئی کیو لیول ہوتا ہے۔ آئی کیو لیول کیا ہوتا ہے؟ آئی کیو لیول ہوتی ہے وہ صلاحیت جس کے ذریعے آپ چیزوں کو یاد کرتے ہو، چیزوں کو سمجھتے ہو، چیزوں کو یاد رکھتے ہو، کتنا جلدی یاد کر لیتے ہو، اور یہ ساری چیزیں یعنی کہ میمورائزیشن، کمپریہنشن، یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کا آئی کیو لیول ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں اپنی عملی زندگی کو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی کیو لیول ہماری زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری زندگی میں اس سے اور بہت زیادہ مختلف چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ آئی کیو لیول سے ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، ایک اور لیول کی بات کرتے ہیں، ایک اور کوشچن کی بات کرتے ہیں، اور وہ کوشچن ہے، وہ بھی آج کل ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہے ای کیو، اینڈ دیٹ از ایموشنل کوشچن۔ آپ کو اکثر اچھا آئی کیو رکھنے والے لوگ ای کیو اچھا رکھنے والوں کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا ای کیو کیا ہوتا ہے؟ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا یا اپنے ایموشنز کو مینج کرنا۔ اچھا، ایموشنز کو کنٹرول یا مینج کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ غصہ آ رہا ہے تو اس کو دبانا ہی ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے، ایسا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ غصے کو استعمال کرنا، کنٹرول چیز وہ ہوتی ہے جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، میرا موبائل اگر میرے کنٹرول میں ہے تو جب چاہوں گا اس کا لاک کھول سکتا ہوں، جب چاہوں گا اس کا لاک بند کر سکتا ہوں، جب چاہوں گا اس میں گیم کھیل سکتا ہوں، جب چاہوں اس میں مووی دیکھ سکتا ہوں، جب چاہوں اس سے کال کر سکتا ہوں۔ یہ موبائل میرے کنٹرول میں، اس کو میں مینیج کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو جب ایموشنس آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو آپ انہیں مینیج کر رہے ہوتے ہو کہ میں نے دکھ کو کیسے خوشی میں تبدیل کر لینا ہے، میں نے غصے کے وقت میں کیسے اس پر قابو پانا ہے، اور کس طریقے سے اپنے جذبات کو مینٹین رکھنا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہماری جو سائنس کہہ لیں یا جو بھی تجربے کرنے والے افراد ہیں، وہ اس بات کو ماننے پر پابند ہو چکے ہیں کہ اچھا ای کیو ہی اچھا آئی کیو کی ضمانت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ایموشنز بگڑے ہوئے ہوں تو آپ کے یاد کرنے کی صلاحیتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ایموشنز بگڑے ہوئے ہوں، آپ غصے میں ہوں تو چیزیں یاد نہیں آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، تو چیزیں آپ کو سنائی بھی نہیں آ رہی ہوتی، یعنی کہ سامنے والا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ سن بھی نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ اس وقت آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہو۔ یہ ہے ایموشنل۔ لیکن یہاں پر کوشچنز ختم نہیں ہوتے، یہاں پر ذہانتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ایک اور کوشچن ہے، اور کہا جاتا ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کوشچن انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہے سوشل کوشچن، جس کو ہم کہتے ہیں ایس کیو۔ آپ کا سوشل ریلیشن لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ آدم بیزار انسان ہو یا آپ ایک سوشل قسم کے انسان ہو؟ آپ لوگوں کے ساتھ پرسنل ریلیشن کس طریقے سے، کتنا جلدی اور کس انداز کے ساتھ بلڈ کر لیتے ہو؟ آپ ایک دوسرے کی کاٹ چھانٹ میں لگے رہتے ہو، آپ غیبت کرتے رہتے ہو، آپ نکتہ چینی کرتے رہتے ہو، یا آپ لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھ لیتے ہو، لوگوں کے ساتھ ریلیشن اچھا بلڈ کر لیتے ہو، آپ سوشلی دوسروں کے حق ادا کرنے والے انسان ہو؟ مسلمان پر حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، سلام کرنا حق ہے، جنازے میں شرکت کرنا حق ہے، بیمار کی عیادت کرنا حق ہے، یہ سارے کے سارے کام حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ، اور یہ کام کرنے والا ہی سوشل کوشچن میں آتا ہے۔ اس کی جو سوشلی ذہانت ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یقینی طور پر جو حق ادا کر لے گا وہ یہ کامیاب انسان ہے۔ لیکن اس سے آگے ایک اور آخری چیز، ایک نئی چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ذہانت کی، اور اس کو ہم کہتے ہیں اے کیو، یعنی کہ ایڈورسٹی کوشنٹ۔ اور وہ چیز یہ کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی انچاہا مومنٹ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس سے آپ بیک باؤنس کیسے کرتے ہو، اس سے آپ باہر کیسے نکالتے ہو خود کو، یہ جو ذہانت کی اسکل ہے نا، لوگ بغیر مشکل کی، بنا مشکل کی اچھی زندگی اچھے انداز سے گزار لیتے ہیں۔
لیکن جہاں مشکل آتی ہے اس مشکل میں آپ نے کب کیا کیسے فیصلہ کرنا ہے، مشکل کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی۔ اس بات کا علم رکھنا بھی ایک ذہانت ہے۔ یہ آئی کیو نہیں ہے، یا کچھ چیزیں یاد کرنے سے نہیں آئے گی، یہ ای کیو نہیں ہے، ای کیو کا کچھ حصہ ہے، ای کیو نہیں ہے، یہ ایس کیو بھی نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ پر آزمائش آتی ہے، آپ اس آزمائش کے اندر اللہ سے جڑ جاتے ہو یا اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہو۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کے ساتھ کوئی لائف میں پریشانی آتی ہے، آپ اس پریشانی کو آزمائش کے طور پہ لیتے ہو، امتحان کے طور پہ لیتے ہو، یا اس پر رونا دھونا بین کرنا ناشکری اور یہ سارے کے سارے معاملات شروع کر دیتے ہو۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایک انچاہا مومنٹ آتا ہے تو اس مومنٹ میں آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ناشکری کرتے ہو یا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر گزاری کرتے ہو۔ آپ کیا کرتے ہو پریشانی کے مومنٹ میں؟ خود کو پریشانی سے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ بہت سارے فوج کے سپہ سالار، خاص طور پر مسلمان سپہ سالاروں کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں کس طریقے سے سوچا، کس طریقے سے فیصلے لیے اور پھر جنگوں کے جو نتیجے ہیں وہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیے۔ اسی طریقے سے تھامس ایڈیسن کا واقعہ ملتا ہے۔ تھامس ایڈیسن کا واقعہ ملتا ہے کہ اس کی ٹیچر نے اس کو خط دیا، ماں نے خط پڑھا، ماں کو پتہ لگ گیا کہ بچہ میرا قابل نہیں، لیکن ماں نے اس کو کچھ اور بتایا۔ مشکل میں کیسے آپ ریئیکٹ کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی کی زندگی پوری کی پوری مشکلات سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوئی، ایک مشکل واقعہ سامنے تھا، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا۔ طائف کا واقعہ تھا، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا۔ پورا کا پورا جو قریش کا لشکر ہے وہ اللہ کے نبی کے چچا کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا۔ پریشانی اور مشکل میں آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہو، ریئیکٹ کرتے ہو، یہ ایڈورسٹی کوشنٹ ہے، اور یہ کم ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت اور بصیرت دیتے ہیں۔ یقینی طور پر جو اللہ سے مانگتا ہے، اس کے لیے تقدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگیوں کو، اور خاص طور پر جو بچے اسکولوں میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان کی زندگیوں کو صرف آئی کیو پر، نمبرز پر تولنا ہم بند کریں۔